أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. اور یہ لوگ جب بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ یہ سورہ اعراف کی 28 نمبر کی آیت ہے. اس سے پچھلی آیت میں بنی آدم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خبردار اور متنبہ کیا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے اور اس نے تمہارے ماں باپ کو بہلا پھسلا کر فتنے میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا اور ان کا لباس جو ان کی سطروں کو چھپاتا تھا اس پر ظاہر کر دیا، لباس کو نکلوا دیا. اور وہ ایسا دشمن ہے تمہارا جو تم کو تو دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. وہ تم سے چھپا ہوا ہے، لہٰذا تم اس سے کافی بچ کے رہو ہر حال میں، ہر وقت. اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو تم اس سے بچ جاؤ گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک فحش کام کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اس سے مراد وہ کون سا بے حیائی کا کام تھا؟ یعنی وہ بے حیائی کا کام جو عرب جاہلیت میں شیطان نے ان کو جو بیہودہ رسموں میں الجھا کر رکھ دیا تھا، جو شرمناک حرکتیں وہ کرتے تھے. اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بیت اللہ کا طواف وہ ننگا کیا کرتے تھے بغیر کپڑے پہنے کے، سوائے قریش کے. قریش چونکہ کعبۃ اللہ کے خدام کی حیثیت رکھتے تھے اس لیے وہ اس قانون سے مستثنیٰ تھے. اس کے علاوہ دیگر سارے لوگ کعبۃ اللہ کا طواف بغیر کپڑے پہنے کے کیا کرتے تھے، یا قریش سے اگر کوئی مانگ لیتا کپڑا تو مل جاتا، ورنہ ایسا ہی طواف کیا جاتا. عورتیں اور مرد سب. عورتیں رات کے اندھیرے میں طواف کرتے اور یہ کہتے سب لوگ کہ اس بات کو جو فعل کر رہے تھے اس کی تائید میں کہ ہم جس کپڑوں میں گناہ کیے ہیں وہ کپڑوں سے ہم کعبے کا طواف، اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے. یہ خلاف ادب ہے. یہ دلیل پیش کرتے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ جو ہے بہت ہی گناہ کا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے. اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ان کو اس کی گمراہی بتانے کے سلسلے میں. جب لوگ ان کو روکتے اور یہ کہتے کہ فحش اور بے حیائی کا کام ہے تو دو دلیلیں وہ لوگ دیتے. اس میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلے دلیل تو یہ کہ قالوا وجدنا علیہا آباءنا کہتے، یعنی ہم نے اپنے باپ دادا اور اپنے بڑے بوڑھوں کو ایسے ہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا ہم یہی کریں گے. یعنی ہم یہ کام چھوڑنے والے نہیں ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے، اور مختلف قرآن میں مختلف مقامات پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا کہ اگر تمہارے باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے، ان کو عقل نہیں تھی، تو کیا تم پھر بھی انہی کی پیروی کرو گے؟ اور اگر ایسا سلسلہ چل پڑے گا تو اس قسم کی بیہودہ رسومات اور گمراہ کن رسومات جو ہے ایک قانون کا درجہ حاصل کر لیں گے، اور دنیا بھر کے جو بیکار قسم کی جو غلط سلط رسومات ہیں وہ جو ہے دین اسلام بن جائیں گے اگر اس کی اجازت دے دی جائے گی. تو لہٰذا اس کی جڑ کاٹ دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ باپ دادا دلیل نہیں بن سکتے. باپ دادا کا عمل اگر وہ صحیح اور درست راستے پر ہے تو پھر ان کی اتباع کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ خلاف سنت راستے پر ہے اور ان کو ہدایت نہیں تھی تو پھر ان کی اتباع نہیں کی جا سکتی. اور دوسری دلیل وہ اس سلسلے میں یہ دیتے تھے کہ واللہ امرنا بہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ تو ایسے کاموں کا حکم دے ہی نہیں سکتے. جو بے حیائی کے کام ہیں، جو اس قسم کے بیہودہ کام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی شان کے خلاف ہے، حکمت اور مشیت کے خلاف ہے.
یعنی وہ لوگ جو خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، جس میں سب مرد اور عورتیں دونوں شامل تھی، وہ اس رسم کو مذہبی تقدس کا درجہ دے دیے تھے، اور وہ اپنے مذہب کو جو ان کے باپ دادا سے چلا آ رہا تھا، جس میں وہ گمراہیوں کے علاوہ برہنہ طواف کرنے کی بدعت بھی شامل تھی، اس کی طرف جو ہے وہ آمدہ ہو گئے تھے۔ اور اس بدعت کے پیچھے یہ تصور کار فرما تھا کہ کپڑے دنیاوی زیب و زینت کے لیے ہے، اور طواف جیسی عبادت کو اس دنیاوی آلائشوں سے پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم وہ کپڑوں ہی میں طواف کریں گے جو ہم نے دنیا میں پہن کر استعمال کیے تھے، اس میں ہم سے کئی ایک گناہ اور غلط کام بھی ہو گئے تھے، تو پھر وہ ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ اس طرح مذہب کا لبادہ اوڑھ کر وہ ایک شرمناک فعل کے مرتکب ہو رہے تھے، کیونکہ فطرت سلیمہ برہنگی کو پسند نہیں کرتی، کبھی بھی وہ ایک شرمناک فعل قرار دیتی ہے۔ رہا دعویٰ کہ خدا نے ایسا کام کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی بے حیائی کا مظاہرہ کرنے کا حکم کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ یہ دعویٰ ان کا غلط اور جہالت پر مبنی ہے۔ برہنگی کو مذہبی تقدس کا درجہ دینے والے آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ سادھو سنیاسی لوگ ایک لنگوٹی پر اکتفا کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ تو بالکل مادرزاد ننگے رہا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا طریقہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب شرک اور کفر کی راہ پر چل پڑتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، اور شیطان اس کو ایسے ہی راہوں پر لے کر چلا جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں فرما دیا گیا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم، یعنی تم کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات بغیر تحقیق کے نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی افترا پروازی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ تو بہت بڑا جرم اور ظلم ہوگا۔ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، کہو میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ اپنا رخ اس کی طرف سیدھا رکھو ہر عبادت گاہ میں، اور اسی کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کر کے، جس طرح اس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح تم لوٹو گے۔ اس میں پھر سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو عدل کا حکم دیتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں، راستی اور اعتدال کا حکم دیتے ہیں، اور موزونیت جو ہے اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شرمناک اور بیہودہ باتوں اور کاموں کا حکم نہیں دیتے کہ انسان ان کی عبادت کے لیے بالکل برہنہ ہو جائے، بلکہ اس کے احکام عدل پر مبنی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے فطرت انسانی کے ساتھ پورا انصاف ہوتا ہے اور اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اور پھر حکم دیا گیا کہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنا چہرہ بالکل سیدھا اور درست کر لو، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لو۔ عِنْدَ كُلِّ مسجد، مسجد اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی عبادت کے موقع پر، اپنا سجدہ کرنے کے وقت پر، یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے وقت پر اپنا رخ بالکل سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف کر لو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نمازوں میں اپنا رخ جو ہے قبلہ رخ کر لینا چاہیے، قبلہ کی طرف اپنا رخ پھیر لینا چاہیے، اور اپنے ہر قول اور فعل میں یہ ہمیشہ اس بات کا لحاظ کرنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اس کی طرف نظر رکھتے ہوئے اپنے سارے کام کو انجام دینا، اپنے سارے معاملات کو انجام دینا، یعنی نہ صرف عبادات بلکہ اپنے سارے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نظر اور توجہ رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہی بھی ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو اسی کو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اور آمیزش اس کے لیے اختیار نہیں کی جا سکتی، وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ واحد کو صرف اسی کو پکارنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی اور کو ملا کر نہیں پکارا جا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کی قدرت میں۔ اور یہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جو ہے یعنی خصوصی طور پر اس کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو، تو اس میں بھی اسی کا حکم دیا ہے کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ،
یعنی ودعوہ مخلصین لہ الدین، مختلف مقامات پر مختلف انداز میں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف یکسو ہو کر اپنا رخ پورا پھیر کر اس کی طرف اسی کو پکارو، کما بدعکم تعودون، اور پھر آخر میں فرمایا کہ جس طرح اس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، تم کو اس نے انہیں پیدا فرمایا، اسی طریقے سے دوبارہ قیامت میں تم کو پھر سے وہ اٹھائے گا، وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ فریقاً ہدی وفریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت کی اور دوسرے گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ راہ راست پر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہدایت اور گمراہی کے متعلق ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ وہ تھا جو ہدایت یافتہ ہوا اور دوسرا گروہ جس پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ یہ کس وجہ سے ہوئی؟ یہ انہی کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اور جو ہدایت کے طالب نہیں ہوتے وہ منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو شیطان ان کو اچک لیتا ہے۔ اور اس میں اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ وہ جو گمراہ ہو گئے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق، اپنا دوست بنایا اور اپنا ہمدرد سمجھا، اور سمجھتے رہے کہ وہ راہ راست پر ہے۔ وہ سب کام کرتے رہے شیطان کے کہنے پر، اور گمراہی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا، اس لیے وہ ہدایت سے دور ہو گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ دین اور شریعت کا جو بنیادی علم ہے اس کو سارے مسلمان مرد عورتوں کو حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے۔ یعنی دین کا علم حاصل کیے بغیر دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن ہدایت کا واحد سرچشمہ ہے۔ قرآن کو سمجھے بغیر انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو اس طریقے سے جو بنیادی باتیں ہیں اسلام کی، ان کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے، سارے مرد اور عورت۔ اور اگر کوئی اس کو جانے بغیر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر وہ غلط کر سکتا ہے، اور غلط کرنے کے نتیجے میں اس کو سزا بھگتنی ہوگی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو عمل کر رہا ہوں جیسے تیسے، نہیں، جیسے تیسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور، فہم عطا فرمایا ہے انسان کو، وہ انسان کا امتیاز ہے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ تو سمجھ بوجھ کا استعمال دنیا کے دیگر معاملات میں جب کر سکتے ہیں تو پھر دین اور آخرت کے معاملے میں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں پر اور زیادہ کرنا چاہیے، عقل کا استعمال کرتے ہوئے دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنا اور اس کا صحیح علم حاصل کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اگر غلط سلط عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان اللہ مواخذہ ہوگا اور پکڑے جائیں گے۔ اور اگر جو کوئی بھی جو ہے اس قسم کے عمل کرے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبع کیا ہے۔ سورہ کہف 16 پارے میں جو ہے فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، فرمایا کیا میں تمہیں کہہ دو، کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جن کے یہ اعمال خسارے میں پڑ گئے، نقصان ہو گیا، ان کو کچھ بھی نہیں ملا ان کو۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، زندگی بھر کی جو انہوں نے کوششیں کی تھی اس کے تعلق سے انہوں نے سمجھا تھا کہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، اس کا تو ہمیں جو ہے اجر ملے گا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، یہ خیال میں رہے، یہ گمان میں رہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں آج جو علم کے بغیر عمل کرتے ہیں، یا جو منمانی زندگی گزارتے ہیں، جو شیطانوں کے طریقے کو اپناتے ہیں، اور جس کا جو ہے صحیح علم نہیں ہے اس کے باوجود اس پر جو ہے اڑے رہتے ہیں۔ یہ اہل بدعت کے لیے بھی ہے، اور شرک کرنے والوں کے لیے بھی ہے، اور دیگر کفر کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ اس سے مراد وہ سارے لوگ ہیں جو اس قسم کا عمل کرتے ہیں، من مانی عمل کرتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے ہمارے احکامات کو ماننے
سے انکار کیا، اس کو پس پشت ڈالا اور منمانی زندگی گزارتے رہے، چاہے وہ عقیدتاً انکار ہو چاہے وہ عملاً انکار ہو، سب کی پکڑ ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا انکار تو صرف عمل سے ہے، عقیدت سے نہیں ہے، عقیدے سے ہو یا عمل سے ہو دونوں کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں وہ صحیح اور درست ہونا چاہیے، اور اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس مواخذے سے بچیں گے، ورنہ ان کو ہدایت بھی نہیں ہوگی اور وہ گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔